کہ ہم جس چیز کو اپنانا چاہتے ہیں یا جس کے رول کو فالو کرنا چاہتے ہیں، ہم سب سے پہلے اس کی ہسٹری کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں بتا دوں کہ اگر آپ واٹس ایپ چلاتے ہیں تو سب سے پہلے واٹس ایپ کی خوبیاں آپ نے تلاش کی ہوگی کہ اس سے کیا کیا فائدے ہیں۔ فیس بک چلاتے ہیں تو اس سے پہلے آپ نے اس کی خوبیاں جانی ہوگی کہ اس کے کیا کیا استعمال ہے، اس سے کیا ہوتا ہے۔ آپ گھر بنواتے ہیں، اس سے پہلے آپ نے سوچا ہوگا کہ گھر بنوا رہا ہوں تو کیوں بنوا رہا ہوں، اس کی وجہ کیا ہے۔ شادی کیے ہوں گے، اس کا بھی کوئی نہ کوئی ریزن ہوگا کہ ہم شادی کر رہے ہیں، اس کا کیا ریزن ہے، ہم کیوں شادی کر رہے ہیں۔ حد تو یہ ہے کہ جب مارکیٹ میں کپڑا خریدنے جاتے ہیں اس سے پہلے سوچتے ہیں کہ ہم کپڑا خریدنے تو جا رہے ہیں لیکن اس کا ریزن کیا ہے۔ ہر ایک چیز کا ریزن ہوتا ہے۔ ہم کسی کو اپنانے سے پہلے، ہمیں اگر کسی یونیورسٹی میں، کسی کالج میں، کسی اسکول میں اگر ایڈمیشن لینا ہو تو سب سے پہلے اس کا بیک گراؤنڈ تلاش کرتے ہیں کہ اس کی اسکول سے پڑھ کر کون کون سا لڑکا بڑے بڑے عہدوں پر پہنچا ہے، یا اس اسکول سے نکلنے والا کوئی بھی اسٹوڈنٹ کامیاب ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے، ہم اس کی ہسٹری تلاش کرتے ہیں۔ اس وقت ضرورت ہے، ہم ایک ایسے نبی کے ماننے والے ہیں، ایک ایسے نبی کے ہم چاہنے والے ہیں، ایک ایسے نبی کے غلامی میں ہم پیدا ہوئے ہیں، تو ہمیں بھی ہے چاہیے کہ ہم اس نبی کی ہسٹری کو جانیں، ان کی تاریخ کو جانیں، ان نے کیسے اپنی زندگی کو گزارا ہے، کیسے اپنی شادیاں رچی ہیں، کیسے نے اپنے بیاہ کو کیا ہے، کیسے اپنی زندگی کو گزارا ہے۔ ہر ایک چیز کو جاننے کی ضرورت ہے آپ کو۔ اگر ہم اور آپ اور قوم مسلم کا ہر ایک فرد، چھوٹا ہو یا بڑا، مرد ہو یا جوان، لیڈیز ہو یا جینٹس، ہر انسان اگر قوم مسلم ہے، اسلام کا پیروکار ہے، اگر وہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کے بارے میں اگر وہ جانکاری رکھے گا، اس کے پاس نالج ہوگا، اس کے بارے میں اسلام کے بارے میں ایجوکیشن حاصل کیا ہوگا، تو کوئی بھی خیر فرقہ والا، کوئی بھی نبی دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی دامن میں کیچڑ نہیں لگا پائے گا۔ کیوں؟ حقیقت آپ کو پتا ہوگا، صحیح آپ جانیں گے۔ جب حقیقت ہمیں پتا ہوگا تو کوئی غیر ان کے دامن میں کیچڑ نہیں اچھال سکتا ہے۔ اس وقت بہت تیزی سے یوٹیوب چینل پر، فیس بک وغیرہ پر طرح طرح کے پورے جوار میں، پوری دنیا، پورے وشو میں بات پھیلا ہوا ہے کہ نبی دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے 9 سال کی بچی سے 6 سال کی عمر میں شادی کیوں کیا، اور 6 سال کی بچی سے آپ نے شادی کیوں کیا، وجہ کیا تھی، اور اس لڑکی سے آپ نے کیوں شادی کیا، کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ آپ کی عمر تو 53 سال ہے، 50 سے باہر ہے، اور آپ شادی کر رہے 6 سال کی لڑکی سے۔ اسی پر زمین پر رہنے والی ایک کیڑا جس کا نام نپورا شرما، اس حرام خور کی اولاد نبی کے دامن پہ کیچڑ اچھالا ہے۔ اگر اسے پہلے اس نبی کی ہسٹری کو پڑھ لیا ہوتا، نبی کے تاریخ کو پڑھ لیا ہوتا، قرآن کے پنوں کو الٹ دیا ہوتا، حدیث مبارک کے پنوں کو الٹا ہوتا، اور نبی کی زندگی کو اگر کھکولا ہوتا تو اسے پتہ چل جاتا کہ نبی ہوس کا پجاری نہیں ہے، نبی ہوس کو نہیں پوجتا ہے، نبی شادی کے لیے صرف نہیں آیا ہے۔ ارے نبی وہ ہے جو کرے تو قانون بن جائے، چلے تو قانون بن جائے، بولے تو قانون بن جائے، کھائے تو قانون بن جائے، سوئے تو قانون بن جائے، جگہ تو قانون بن جائے، بلکہ گفتگو کرے وہ بھی قانون بن جائے، راستے میں چلے قانون بن جائے، مسکرائے تو قانون بن جائے۔ وہ نبی نہیں ہے جن پر قانون لاگو ہو، بلکہ نبی وہ ہے جو کر دے تو قانون بن جاتا ہے۔ ہم ان کی ہسٹری کو نہیں جانے تو کون جانے گا۔ اس نے تو انگلی اٹھا دیا ہے کہ 6 سال سے بچی ہے، 6 سال کی عمر کے بچی سے شادی کیا ہے۔ اس کی وجہ تلاش کی نہیں کی اس نے پہلے انگلی اٹھایا ہوتا کہ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے پہلے شادی کی تھی وہ حضرت ماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی۔ ان کی عمر 40 سال سے باہر تھی، یعنی 45 سال کے لگ بھگ میں تھی، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عمر تھی وہ 20 یا 25 کے عمر میں تھی۔ تو اس پر انگلی اٹھانا چاہیے تھا کہ اتنے زیادہ عمر کی عورت سے آپ نے نکاح کیا تھا، اس نے انگلی نہیں اٹھایا۔ اگر اٹھایا ہے انگلی تو 6 سال کے بچے پر اٹھایا ہے، وہ بھی حقیقت جان کے نہیں بلکہ حقیقت سے بچ کے اٹھایا ہے۔ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں شادی کی تھی، آپ اس کو جانیے۔ حضرت جبریل امی نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لگاتار 3 راتیں تشریف لاتے رہے۔ یا رسول اللہ،
यह लड़की से आपको शादी करना है, अल्लाह ने इसका फोटो भेजा, आप इसको देख लीजिए, यही लड़की है जो आपके निकाह में आएगी। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर को नीचे किए हैं और सोच रहे हैं कि परवरदिगार आलम, इस बच्ची से मैं शादी करूंगा, ज़माना क्या कहेगा मुझे, ज़माने के लोग मुझ पे उंगलियां उठाया करेंगे। जो आज उठा रहे हैं उसे पहले नबी ने अपने आप पे उठा लिया। परवरदिगार आलम, अगर मैं निकाह कर लेता हूँ, इस लड़की को निकाह में ले लेता हूँ, तो ज़माना मेरे दामन में दाग लगाएगा, ज़माना मेरे बारे में बुरा और भला कहेगा। परवरदिगार आलम, तू क्या चाहता है, तेरी क्या मर्जी है, तेरी क्या रजा है, तू इस बच्ची को तू मेरे निकाह में देना चाहता है। अल्लाह फरमाता है कि महबूब, तुम दुनियादार से डरते हो या मुझसे डरते हो? जो लोग उंगली उठाते हैं कि तारीख को पढ़े होते तो कभी कहते नहीं। अल्लाह फरमाए तुम लोगों से डरते हो या मुझसे डरते हो? जाहिर सी बात है हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अर्श गुजार होते, यार परवरदिगार आलम, मैं तो तुझसे ही डरता हूँ, तेरे अलावा मैं किससे डरूंगा? लेकिन फिक्र करता हूँ कि ज़माना मुझ पर उंगली उठाएगा। लेकिन उस वक्त के हालात नहीं जानते थे कि अल्लाह की मर्जी क्या थी, आखिर क्यों निकाह करवाना चाहता था। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपकी घर की औरतें, क्या आपकी घर की लड़कियां मुझ तक आएंगी और पूछेंगी कि इमाम साहब जरा बताइए कि मेरे अंदर के जो पीरियड जो आते हैं या हैज़ुनिफास आते हैं, जो बच्चे की पैदाइश होती है, जो खून निकलते हैं, उसके बारे में क्या है, तो मैं कैसे बता पाऊंगा? आप बताइए। आपके घर की माँ और बहन अगर मुझसे पूछेंगी तो मैं शर्मिंदा हो जाऊंगा, नहीं बता पाऊंगा। वो तो शर्मिंदगी के बेवकूफ पैकरे हयात है। वो जब उनकी बारगाह में औरतें आती थी तो शर्मिंदा हो जाते थे, वो मसले को नहीं समझा पाते थे। उनको रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शर्म महसूस होती थी कि मैं कैसे औरतों को समझाऊं कि मसला क्या है। और जितनी आपने निकाह कर रखी थी, यानी आपके टोटल 11 निकाह है, और एक वक्त में आपके पास 10 बीवियां थी, और जितनी भी बीवियां थी, एक के अलावा हजरत माँ आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के अलावा जितनी भी बीवियां आपके पास मौजूद थी, कोई ना कोई किसी की बेवा थी, या किसी ने किसी को तलाक दे दिया था, किसी ने किसी को छोड़ दिया था। जमाना जिन पे उंगली उठा रहा था, जमाने में कोई किसी का सहारा नहीं था, जमाना किसी को बेवा कहता था। वो रहमत आलम जमाने में पैदा हुए और बेवाओं को गले से लगा लिया, यतीमों को गले से लगा लिया। जिन्हें जमाना देखना नहीं चाहता था उसको भी सीने से लगाया और कहा कि मैं अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे रहमत बनाकर भेजा है। अब बेवा भी फिक्र नहीं करेगी, मुतल्लका भी फिक्र नहीं करेगी। मैं तो बेवा के लिए भी रहमत हूँ, यतीमों के लिए रहमत हूँ, अरे हर एक के लिए रहमत हूँ। जहाँ अपनों के लिए रहमत बन के आए वही गैरों के लिए भी रहमत हूँ। अल्लाह फरमाता है महबूब तुझे शादियां करनी पड़ेंगी, तुझे ज्यादा शादी करनी पड़ेगी। अल्लाह फरमाता है जब तू ज्यादा शादियां करेगा, हो सकता है अगर तेरी एक बीवी होती तो जो भी अंदर के जो मसाइल है वो बाहर कैसे आता, कि आपने अपनी बीवियों के साथ में कैसे बर्ताव किया है, आप अपनी बीवियों के साथ में कैसे पेश आते थे, अंदरूनी जो मसला है वो बाहर कैसे आता। अगर एक बीवी होती तो आप बाखूबी जानते हैं कि औरतें बहुत जल्दी भूल जाती हैं कोई भी बात। वो इसलिए बोलती हैं कि उनके घर में बहुत सारा काम होता है, खाना उन्हीं को पकाना है, बच्चे उन्हीं को नहलाना है, उन्हीं को तैयार करना है, शौहरों की खिदमत करनी है, माँ बाप की खिदमत करनी है, घर को देखभाल करना है। सारी टेंशनें औरत के ऊपर होती है। एक और ज्यादा बातों का ख्याल नहीं रख सकती। अंदर की बातों को लोगों तक पहुंचाने के लिए अल्लाह ने हुक्म दिया है तुम ज्यादा शादी करो। जाके अगर तुम्हारे पास ज्यादा औरतें होंगी तो जिस बात को हजरत खतीजा बाहर न ला सकेंगी, जिस बात को हजरत खतीजा भूल जाएंगी उसे मारिया कबतिया बयान करेंगी, जिसे मारिया कबतिया भूल जाएंगी उसे ज़ैनब बयान करेंगी, जिसे ज़ैनब भूल जाएंगी उसे हजरत उम्मे सलमा बयान करेंगे, जिसे उम्मे सलमा बयान करेंगे तो तमाम तेरी बीबियां भूल जाएंगी उसे आयशा सिद्दीका बयान करेगी। और आयशा सिद्दीका वो बीबी है जो जमाना में उसे पाकीज़ा कहा है, जमाना ही नहीं बल्कि कुरान ने उसे पाकीज़ा कह के पुकारा है। नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सबसे लास्ट बीबी है, अल्लाह तबारक व तआला का मकसद यही था कि कम उम्र के बच्चों को अगर कुछ पढ़ाया जाए, कुछ सिखाया जाए तो उनके जहन में बहुत जल्दी बातें फिट हो जाती हैं। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने कम उम्र के बच्ची को चॉइस उसने खुद किया था और अपने महबूब के निकाह में दिया। 6 साल की उम्र में निकाह हुआ, बाज़ रिवायतों में आता है कि 9 साल की उम्र में निकाह हुआ और 18 साल की उम्र में आपकी रुखसती हुई थी। हदीस मुबारक है। लेकिन लोग
مین ٹاپک ڈھونڈتے ہیں جس پر لوگ کی دامن میں داغ اٹھایا جا سکے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے 6 سال کی عمر میں نکاح کیا یا 9 سال کی عمر میں، اور آپ اس کے بعد جنگ کے لیے روانہ ہو گئے۔ جب آپ واپس آئے اور حضرت ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو لے جانے کے وقت آیا تو آپ کی عمر لگ بھگ 9 سال تھی یا آپ کی عمر 18 سال کی تھی۔ اور آپ کہیں گے کہ 9 سال کی عمر میں لڑکیاں بالغ نہیں ہوتی ہیں، تو آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ علاقے کا فرق ہوتا ہے۔ اگر کوئی گرم علاقہ ہو تو وہاں پر لڑکیاں بہت جلدی بالغ ہو جاتی ہیں، اور اگر ٹھنڈ علاقہ ہو تو وہاں پر لڑکیاں بہت لیٹ سے بالغ ہوتی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بچی کو اس لیے چنا، چھوٹی سی عمر میں اس لیے اللہ نے چنا کہ اللہ کی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنے پاس رکھیں گے، اور جو بھی عورتوں کی مسائل ہیں سب اس کے ذہن میں اتار دیں گے۔ اگر کوئی غلط مقصد ہوتا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کے بستر کے پاس ہوتی، آپ کے قریب میں ہوتی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت جبریل امین کو آسمان سے ڈائریکٹ روم میں اتار دیتا۔ ذرا آپ سوچئے، میاں بیوی جس روم میں ہوتے ہیں اس روم میں دوسرا کوئی نہیں جاتا ہے۔ اگر میاں بیوی کا اگر کوئی بھی کام ہوتا تو حضرت جبریل امین جو فرشتوں کے سردار ہے وہ ڈائریکٹ روم میں نہیں جاتے۔ اور ایک بار میں واقعہ آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک عورت آئی اور آنے کے بعد نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے یا رسول اللہ میرا پیریڈ آ رہا ہے اور وہ پیریڈ رکنے کا نام نہیں لے رہا، میں کیا کروں؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بہت شرمندہ ہوئے اور کہتے ہیں کپڑا رکھ لے۔ دوسری مرتبہ پھر پوچھتی ہے کہ یا رسول اللہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، مجھے کھول کے بتائیے، مجھے خون آ رہا ہے، میں کیا کروں؟ کون ایسا کام کروں جو رک جائے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے شرمندہ ہوتا ہے، کہتے کپڑا رکھ لے۔ تو اسے وہ عورت کہتی یا رسول اللہ مجھے کھول کے سمجھائیے، مجھے بات سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ اتنا ہی میں ماں عائشہ صدیقہ گھر سے باہر نکلتی ہیں اور اس کے بازو کو پکڑ کے اندر کھینچ لیتی ہیں، اور جو بھی مسئلہ ہوتا ہے سب اس کو سمجھا ڈالتی ہیں۔ اگر اس دن ماں عائشہ صدیقہ نکاح میں نہ ہوتی تو اس دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کو کیسے سمجھاتے اور اسلام کا پیغام اس تک کیسے پہنچاتے اور اسے کیسے بتاتے کہ تمہیں یہ کرنے سے پاکی حاصل ہوگی، تم اس طریقے سے کرو گی تو پاک ہو جاؤ گی۔ آخر یہ مسئلہ کیسے آپ سمجھاتے؟ اس لیے کم عمر کے بچی کو ڈھونڈا گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے مطابق اس نکاح کو رچا گیا۔ اور ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اتنے اسلام کی مبلغہ تھی، آپ کے پاس اتنا زیادہ علم ہو گیا کہ آپ ہر مسئلے کو بالکل واضح طور پہ سمجھایا کرتی تھی۔ لیکن آج کچھ لوگ ان کے دامن پہ انگلی اٹھا رہے ہیں۔ اگر یہ ساری باتیں ہمیں پتہ ہوتی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں نکاح کیا ہے، وجہ کیا ہے، تو آج کوئی بھی دشمن رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن پہ داغ نہیں لگا پاتا۔ لیکن ہم دنیا کی ہر کتابیں پڑھ لیتے ہیں، دنیا کے ہر کالجوں میں چلے جاتے ہیں، لیکن ہم تو نبیوں کی تاریخ نہیں پڑھتے ہیں، اسلام کی ہسٹریاں نہیں پڑھتے ہیں۔ اسلام کی ہسٹریاں نہ پڑھنے کی وجہ سے آج ہم اور آپ پیچھے ہوئے ہیں۔ ہمارا اسلام ہے، ہم نہیں جانتے ہیں ہمارا اسلام، ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ اور ایک نالی میں پڑھنے والے کیڑا وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تاریخ بتائے گی؟ ارے جس کو پاک رہنے کا طریقہ پتا نہیں ہے، ارے جس کو یہ پتا نہیں ہے کہ وہ ناجائز اولاد ہے یا جائز اولاد ہے، وہ نبی کے دامن پہ کیچڑ اچھا لے گی؟ ارے نکاح ہونے کے لیے مسلمان ہونا شرط ہے، جب مسلمان ہی نہیں تو نکاح ہی نہیں ہے، اور جب نکاح نہیں ہوگا تو اولاد بھی ناجائز پیدا ہوگی۔ اور اس نے نبی کے دامن پہ انگلی اٹھا دیا ہے۔ آپ اس فکر میں مت رہیے گا، کیوں؟ اللہ نے خود فرمایا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، نبی نے جو کیا ہے، نبی کا جو بھی کام ہے وہ تمہارے لیے نمونہ ہے، اور تمہیں بھی چاہیے ان کی زندگی کو فالو کرو اور اسی راستے کو اپناؤ۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ان کی زندگی ہر مسلمان کے لیے نمونہ ہے۔ اگر ان کی زندگی میں کوئی بھی کمی ہوتی یا کوئی بھی خراب کام ہوتا، اللہ خود فرماتا ہے کہ میرا محبوب کوئی بھی کام بغیر میری مرضی سے نہیں کرتا ہے، وہ جو بھی کرتا ہے وہ میرا ہی حکم ہوتا ہے۔ شادی ہوئی نبی کا اللہ کا حکم ہے، آپ نے جو بھی کام کیا اللہ کے حکم سے کیا ہے، اور یہ صرف قوم مسلم کی ہدایت کے لیے، قوم مسلم کو بتانے کے لیے کہ اللہ اور رسول کا پیغام کیا ہے، اللہ کا پیغام کیا ہے۔ ورنہ نبی دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم سے زیادہ حسین و جمیل زمانے میں کوئی پیدا نہیں ہوا ہے۔ آپ سے نکاح کرنے کے لیے ایک سے ایک بادشاہ وقت آتے تھے کہ ہماری بیٹی سے نکاح کر لیجئے،
لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ ان لوگوں کو سہارا دیا ہے جن کا زمانے میں کوئی سہارا نہیں ہوا کرتا تھا، لیکن آج انہی کے دامن پہ انگلی اٹھایا جا رہا ہے کہ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جسمی نمائش تھے، آپ خواہش پرست تھے۔ ارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر نہ آتے تو آج بھی عورتوں کو زندہ جلایا جاتا، نبی اگر پیدا نہ ہوتے تو آج بھی لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا، اگر نبی پیدا نہ ہوتے تو ہماری ماں اور بہنیں کیسے پاک رہتی، یہ مسئلہ نہیں بتا پاتے، کیونکہ نبی کو حیا آتی تھی، اور عورت کو اگر کسی بات کا پتہ نہیں ہوتا تو مذہب اسلام کا پیغام اب تک کیسے پہنچ جاتا۔ جو بھی نبی نے کیا ہے وہ ہمارے اور آپ کی بھلائی کے لیے کیا ہے، اس لیے ان کی ہسٹری کو سمجھیے، ان کی تاریخ کو پڑھیے، ان کے بارے میں سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ ان حرام خوروں کے ٹی وی پہ جا کر ان کے غلاظت، ان کے گندی بھری باتوں کو سن کر اپنے دماغ کو خراب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اگر آپ حقیقت جاننا چاہتے ہیں تو آپ کو کسی ملک کسی نیوز کی ضرورت نہیں ہے، آپ قرآن کو اٹھائے، قرآن سے پوچھئے کہ قرآن ذرا بتا کہ نبی کی زندگی کیسی ہے، نبی کیسے چلا کرتے تھے، نبی کیسے کھایا کرتے تھے، نبی کیسے سویا کرتے تھے، قرآن بتا۔ قرآن آپ کو صاف صاف بتائے گا کہ نبی کیسے سوتے تھے، نبی کیسے کھاتے تھے، نبی کیسے پیتے تھے، نبی کیسے باتیں کرتے تھے۔ قرآن ہر ایک بات کو آپ کو سمجھائے گا، دنیا سے پوچھنے کی ضرورت کیا ہے۔ قرآن میں کون ایسا چیز ہے جو موجود نہیں ہے، بشرط یہ ہے کہ ہم اس قرآن کو اٹھاتے نہیں ہیں، قرآن کو پڑھتے نہیں ہیں، اور جو غیر ہیں، جو حرام خور گدھوں کی طرح، گھوڑوں کی طرح روڈ میں کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہیں، وہ نرسنگا نج حرام خور یا وسیم رضوی حرام خور یا پورا شرمان جائز اولاد، یہ نبی کے دامن پہ انگلی اٹھاتے ہیں۔ اگر ہمیں باتیں پتہ ہوتی، نبی کی تاریخ پڑھ لیتے تو ان حرام خوروں کے اندر پاور نہ ہوتی کہ نبی کے دامن پہ آگ اٹھاتے، ان کی دامن پہ انگلیاں اٹھا دیتے۔ لیکن آج کہیں نہ کہیں ہمارے اندر غلطی ہے، کہیں نہ کہیں ہمارے اندر فالٹ ہے، جو مذہب اسلام کو سیکھنا نہیں چاہتے ہیں، مذہب اسلام کو جاننا نہیں چاہتے ہیں، ورنہ کوئی دوسرا ہمارے مذہب کو ہم کو سکھائے گا۔ وہ ایک غیر مسلم ہو کر ہمارا مذہب سیکھ رہا ہے اور ہم اپنا مذہب نہیں سیکھ سکتے۔ جو بھی مسئلہ ہوا کرے قرآن میں ڈھونڈیے، نہیں پڑھنا چاہتے اپنے گاؤں کے امام سے رابطہ کیجئے کہ یہ مسئلہ ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ آخر صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، وہ آپ کو صحیح اور غلط کا پہچان کرائے گا۔ لیکن آپ اپنے دماغ کو سرکش مت بنائیے گا کہ جو اس نے کہا ہے وہ صحیح ہوگا۔ ارے وہ خود ہی صحیح نہیں ہے، اس کی پیدائش صحیح نہیں ہے، پیدائش اگر صحیح ہوتی تو نبی کے دامن میں کبھی یہ انگلی نہیں اٹھاتی وہ۔ اس لیے نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی کیا ہے، جو بھی آپ نے کام کیا ہے، وہ ہمارے لیے زندگی کا ایک نمونہ ہے، ہمارے لیے ایک نمونہ عمل ہے جس کو ہم کرنے کے بعد اللہ کو پا سکتے ہیں اور اللہ تک پہنچ سکتے ہیں، اور اس راستے کو چھوڑ کر جہنم تک پہنچ سکتے ہیں۔ اس لیے آپ لوگ قرآن و حدیث کو اپنائیے، نیوز چینل کو اور ان ناجائز اولادوں کو اپنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایمان اپنے جسم کی بات آئے سہ لیں گے۔ اور میں ایک آخری بات بتاتا ہوں، وقت بہت کم ہے، کہ آپ سمجھیں گے کہ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن پہ جب انگلی اٹھایا جا رہا ہے تو اللہ بدلہ کیوں نہیں لے رہا ہے؟ اللہ کا فرمان ہے قرآن مقدس کے 30واں پارہ ہے، ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے، جب تک وہ چھوڑا ہے، جس دن وہ پکڑے گا پھر کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے آپ کے اوپر انگلی اٹھایا، اللہ نے برباد کر دیا۔ زکریا علیہ السلام کی قوم نے آپ پر انگلی اٹھایا، اللہ نے برباد کر دیا۔ لوط علیہ السلام کی قوم نے آپ پر انگلی اٹھایا تھا، اللہ نے برباد کر دیا۔ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام پر ظلم کیا، اللہ نے برباد کر دیا۔ جتنے نبیوں پر ظلم ہوتا رہا، اللہ ان کی قوموں کو مٹاتا رہا، اور ایسا مٹایا کہ ان کی تاریخ بھی موجود نہیں ہے۔ اللہ اپنے نبیوں کی بے عزتی برداشت نہیں کرے گا، وہ آج نہیں تو کل اس کا بدلہ لے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان پر ظلم کیا تھا، ان کی باتوں کو ٹھکرایا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر قہر نازل کیا۔ کبھی ان کے کھانوں میں خون ڈال دیتا تھا، کبھی میڈکوں کو ڈال دیتا تھا، کبھی ان کے گھر میں آگ ڈال دیتا تھا، کبھی ان کے گھر میں طوفان ڈال دیتا تھا، اور اس طریقے سے فرعونیوں کو تباہ و برباد کر دیا اس نے۔ اور ایک دن ایسا آئے گا، ایک وقت ایسا آئے گا کہ اللہ اپنے محبوب کے اس عزت کا بدلہ لے گا، بے عزتی کا بدلہ لے گا، اور ان حرام خوروں کو ایسا مٹائے گا، ایسا نیست و نابود کرے گا کہ ان کی نسلیں بھی سوچنے سے کانپیں گی، ان کی نسلیں بھی پیدا ہونے سے ڈریں گی۔ ان کی حرام خوروں کی نسلیں جن نبی کے دامن پہ انگلیاں اٹھائیے، ان کی نسلیں بھی تباہ و برباد ہو جائیں گی۔ لیکن آپ کو صبر رکھنے کی ضرورت ہے،
اور اللہ کے قدرت پر بھروسہ رکھیے، اللہ پر بھروسہ رکھیے، اللہ ایک دن ضرور ان کا بدلہ لے گا اور ان کو زمانے میں بالکل برباد کر کے رکھ دے گا۔ اس لیے آپ سبھی لوگ اپنے مذہب کے بارے میں قرآن سے پوچھئے، امام سے پوچھئے، نیوز گوگل ان سے نہیں کہ ان پر سب سے زیادہ دیوبندیوں کا فتویٰ آتا ہے یا ان پر دیگر مسئلوں کا فتویٰ آتا ہے۔ جو آپ صحیح مسئلہ ڈھونڈنا چاہتے وہ آپ کو نہیں مل پائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے پروردگار عالم ہمارے اذہان و قلوب سے تمام اخلاق کو دور فرما اور ہم سب کو ایک اور نیک بنا، نبی دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنانے کی توفیق و رفیق عطا فرما اور دشمنان نبی کو نیست و نابود فرما۔ جو بھی نبی سے دشمنی کرتے ہیں ان کے دامن پہ انگلی اٹھاتے ہیں ان کو زمانے میں تباہ و برباد فرما۔ وما علینا الا البلاغ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و توب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔